امریکہ میں آگے سب بھول گئے۔ نیپ جانتے ہیں؟ ہلکی سی نیند لے لینا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، جو سنت ہے۔ دوپہر کو کھانا کھا لینے کے بعد تھوڑی دیر کی نیپ لینا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ چڑھتے دن حساب و کتاب شروع ہوگا، اور قیلولہ کے وقت سے پہلے پہلے، یعنی زوال سے پہلے پہلے اللہ میاں سارے عالم کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو جو قیلولہ کا وقت ہوگا، اس وقت انسان کی طبیعت فطری طور پر آرام چاہتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ان ملکوں میں ہمارے بزنس، بیوپار اور جاب کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ قیلولہ کا ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن دیکھ لیجئے آپ، وہ ظہر کا وقت جو ہے اس وقت طبیعت میں تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ فطرت ہے۔ تو نظام فطرت کے مطابق ہی تو سنتیں رکھی گئی ہیں۔ اب موقع نہیں ملتا تو ہم بیٹھے رہتے ہیں کرسی پر، یہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، لیکن اگر ذرا موقع مل جائے کسی آدمی کو تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ تو فطری طور پر ہر انسان اس وقت تھوڑا آرام چاہتا ہے۔ وہ جو آرام کا وہ وقت جب آئے گا، اس وقت تک جنت والے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ اس لیے فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، بہترین ٹھکانہ اور بہترین جائے قرار ہے اہل جنت کے واسطے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرماتے ہیں کہ وہ جس دن کہ پھٹے گا آسمان بادل کے ساتھ، اور اتارے جائیں گے فرشتے یکے بعد دیگرے، تنزیلہ کا ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ وہ تاکید کے واسطے، ایک کے پیچھے ایک فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو اس دن بے شک دیکھیں گے فرشتوں کو، آتا ہوا دیکھیں گے، مگر وہ دن کیا ہوگا؟ وہ تو قیامت کا دن ہے، اس دن دیکھیں گے۔ حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ کہ آسمان، یہ دو نفخے ہوں گے نا، نفخہ وہ جو سور پھونکا جائے گا، ایک تو ہے نفخہ اولا، کہ اس سور کے وقت آسمان اور زمین سب تہ و بالا ہو جائیں گے، کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج جو ہیں وہ اور چاند ان کی روشنیاں غائب ہو جائیں گی، پہاڑ ہوا روئی کی طرح سے اڑتے پھر، روئی کے کالعہن المنفوش، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح سے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ تو ہوگا نفخہ اولا کے وقت۔ پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ساری چیزیں اپنی جگہ بحال ہو جائیں گی، آسمان اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے پہاڑ نہ آئے ہوں، پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ پوری زمین ایک میدان بن جائے۔ تو یہ دوسرا نفخہ ہوگا۔ تیسرے نفخے میں حشر ہوگا کہ سب کو اس آواز کے ساتھ ہی کہا جائے گا سب ایک میدان میں آ جاؤ، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ میدان کیا؟ پوری زمینی میدان ہوگی اس وقت۔ وہ ہوگا اس وقت کیا؟ آسمان پھٹے گا ایک بادل کے ذریعے، یعنی ایک بادل آسمان سے نمودار ہوگا، اور اس کے گرد و پیش جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ بادل جو ہوگی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات ہوں گی، اور وہ بادل نیچے آئے گا۔ یوں سمجھیے کہ اب انصاف کا تخت بچھ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اولین اور آخرین کے لیے عدالت قائم ہو رہی ہے، عدالت عالیہ۔ تو فرشتوں، نقیبوں، چوبداروں کے جلو میں یہ تخت شاہی آئے گا تاکہ فیصلے ہوں مجرموں اور حق پسند لوگوں کے درمیان۔ یہ ہے وہ یوم تشقق السماء بالغمام۔ ہاں دیکھیں گے بے شک، یہ ضرور، اس کا عطف اسی پر ہوگا یوم یرون، یہ دیکھیں گے، مگر کس دن؟ جس دن آسمان پھٹے گا ایک بادل کے ذریعے اور اتارے جائیں گے فرشتے ایک کے ساتھ ایک۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ مگر اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تم بھاگنا دوڑنا چاہو، اس دن یوں چاہو کہ ہو ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، لاؤ بھائی اب توبہ کر لو، نہیں۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح حکومت رحمان کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس موقع پر بھی جس وقت ڈانٹ ٹپٹ ہو رہی ہے،
جاہو جلال بتلایا جا رہا، وہاں بھی اپنی صفت کیا بتلائی؟ رحمان. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے یہاں، الملک یومئذ الحق للقہار، الملک یومئذ الحق للجبار، یہ ہوتا. لیکن وہاں بھی رحمان کے لفظ لا کر ایک گنا گویا ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ دیکھو ہے ضرور، مگر ہمارے شانوں میں سب سے بڑھ کر شان جو ہے وہ ہے رحمت کی. اس واسطے رحمت والے بادشاہ کی طرف، مہربانی کرنے والے مالک کی طرف تو توجہ کرنی چاہیے. تم اب بھی توجہ کر سکتے ہو. تو وہاں قیامت کے دن بھی جو فیصلہ ہوگا وہ اگرچہ عدل کے ساتھ ہوگا، مگر جہاں تک شان رحمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پھر بھی رہے گی. اگر رحمان کی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرمائیں گے، ایک بھی جنت میں جانے کا مستحق نہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک بھی جانے کا مستحق نہیں. کیوں؟ قانون کی نظر میں ایک قانون کا توڑنا بھی جرم ہے کہ نہیں؟ آپ اگر روڈ پر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ نے ریڈ لائٹ کو کراس کر دی، پولیس آپ کے سامنے، اس نے پکڑ لیا، آپ کہیں بھائی پہلی دفعہ ہوا، چھوڑ دے گا آپ کو؟ نہیں چھوڑے گا. پہلی دفعہ ہوا ہو یا 10ویں مرتبہ ہوا ہو، قانون کی پکڑ میں جو آ گیا اس کے چھوٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قانون کی نظر میں قانون توڑنا ایک جرم ہے. کوئی دنیا کا ملک کا کوئی قانون ایسا نہیں لکھا کہ اگر کوئی شخص چوری ایک دفعہ کر لے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا. چور جب چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے وہ سزا کا مستحق ہے. یہ قانون ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہی قانون چل جائے، اسی پر عمل ہو، مجھے بتلائیں کون جائے جنت میں؟ کس سے خطا نہیں ہوتی صاحب؟ سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جو جائیں گے اللہ کی مہربانی اور فضل سے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی. حالانکہ آپ معصوم ہیں، لیکن جن کے درجے ہیں سوا، ان کے سوا کوئی نہیں. بھائی ہمارے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سید الانبیاء، خطاؤں عیوب انسانی سے پاک اور صاف، بالکل صحیح. لیکن اگر ان کی نظر سے دیکھو، ان کی اپنی نظر سے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسی واسطے تو انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن گھبرائیں گے. کیا کہیں گے جب جائیں گے؟ ان کے ہماری سفارش کر دیجیے ابا جان. سب کہیں گے نفسی نفسی. بھائی کیا خطا انہوں نے کی ہے؟ ہماری نظر میں ہر نبی معصوم ہے، لیکن خود اس نبی کی نظر میں ظاہر ہے کہ ان کو اپنی نظر سے جب دیکھیں گے، اس پیغمبرانہ نظر سے، تو اپنی کچھ کوتاہیاں ان کی نظر میں آئیں گی اور اس کی وجہ سے وہ گھبرائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو خود اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم تمہاری کہاں سے مدد کریں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں بھی ہے یہی بات، مگر وہاں دوسرا جذبہ غالب ہوگا اور دوسری شان نمایاں ہوگی، اور وہ ہے رحمت للعالمین ہونے کی شان. رحمت للعالمین بھی اگر ٹکا سا جواب دے دیں تو پھر کہاں جائے گی یہ امت؟ اس لیے آپ جواب نہیں دیں گے، مگر دیکھ لیجئے اگر جرت اور ہمت ہوتی اور احساس نہ ہوتا اپنی اس حیثیت کا، تو کھٹ سے جا کر اللہ میاں کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اللہ میاں سفارش میں کرتا ہوں اپنی امت کی، قبول فرمائیے. ایسا تو نہیں ہوگا. سینکڑوں ہزاروں برس، کتنی برس تک سجدے میں پڑے دعائیں مانگتے رہیں گے. دعائیں بھی کیا، دعا کا لفظ بھی چھوڑ دیجئے، بلکہ یوں کہیے تعریفیں ہی کرتے رہیں گے. اللہ کی وہ حمد و ستائش اس وقت ہوگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مجھے اب معلوم نہیں کہ وہ کیا میں کہوں گا اس وقت. اللہ میاں ہی اس وقت کچھ بتلائیں گے، حمد و ستائش ایسی کہ ایسی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی. حمد و ستائش میں مدتیں گزر جائیں گی، تب کہیں جا کر ادھر سے حکم ہوگا کہ ارفع رأسک یا محمد سل تعطی، کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگو گے سو دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھو تو آپ بھی اپنے کو اسی جگہ پاتے ہیں کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، اپنے حق سے نہیں جاؤں گا. جب نبیوں کی شان یہ ہے تو پھر اور دوسرے انسان کی کیا حالت ہو سکتی؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بھی اپنے شان رحمانی اور شان رحیمی سے فیصلے فرمائیں گے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر وہاں خالص عدل ہو اور وہاں فضل نہ ہو تو پھر ایک جنت میں نہ جائے، کیونکہ ہر ایک کی پکڑ اس کے شان کے مناسب ہو سکتی ہے.
تو اس لیے رحمان کا لفظ لایا کہ اس دن حقیقی حکومت اور اقتدار رحمان کا ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن ہوگا کافروں پر بڑا تنگ. اس دن تم اگر فرشتوں کو دیکھو گے تو اس دن کا دیکھنا کیا فائدہ مند ہوگا. تو دنیا میں تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پیغمبر آ چکے، ان کی بات ماننی چاہیے. بھائی اب وقت ہو گیا اور تقریر کا بھی وقت ہے، آیتیں پوری نہیں ہو سکیں. یہ بھی قیامت ہے، اور جس دن جو ہے ان کا حشر نشر ہوگا جس وقت میں، وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ قیامت ہے یا وہ ڈومس ڈے کیا ہیں؟ اچھا نفخ اولا. اسرائیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے سب فنا ہو جائے گی. ہاں وہ ڈومس ڈے اس کو بولتے ہیں. اچھا، قیامت یہیں سے شروع ہو گئی. اچھا، یہ قیامت ایک عام لفظ ہے، یہاں سے شروع ہو کر وہاں تک پورے کو قیامت کہتے ہیں. تو کچھ فاصلہ ہے دو کے بیچ میں یا پھر یقیناً ہوگا، اور کتنا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں برس کا ہو. بھائی ہمارے اپنے اعتبار سے وہ ہزاروں برس کا ہو سکتا ہے، اللہ کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں برس کا نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ کے دن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے اپنے 1000 سال کے برابر ہے. اسی طرح 50,000 سنہ کے بھی لفظ آتے ہیں، 50,000 سال کے برابر. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے جو ہیں یہ دنیا کی زندگی جو گزر رہی ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہزاروں اور لاکھوں سال کی ہے، اللہ کے اعتبار سے تو چند دنوں کی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سمجھانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے اور حضرات علماء نے لکھا ہے اس پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اس حد تک ہے کہ آدمی اس فرق کو یوں سمجھیے کہ ناممکن ہونا جو سمجھ میں آتا وہ بات ختم ہو جائے. لیکن صحیح طور پر حقیقت اس کی کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دن اتنا بڑا اور ہمارے نزدیک اس کے گویا ایسا، یہ فرق اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو پانی بہت مشکل ہے. تو ہے بہرحال یہ تو کہاں تھے؟ وَيَوْمَ يَعْضُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. ہاتھوں پر کاٹنا، ہاتھوں کو کاٹیں گے نہیں، ہاتھوں پر کاٹنا. جب کسی کو افسوس ہوتا ہے اور حسرت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ کاٹنے لگتا ہے. یہ ہاتھوں کو کاٹنا افسوس اور حسرت کی وجہ سے. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹیں گے اور یقول، کیا کہتے ہوئے؟ یوں کہیں گے، اے کاش کہ میں نے پیغمبر کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا، اس وقت مجھے عقل آ جاتی تو مجھے یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا، کاش ایسا نہ ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے رے بربادی، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ اصل میں ایک تو واقعہ ہے جس کو شان نزول کہا گیا اس آیت کا، اگرچہ وہ واقعہ نہ بھی ہوتا تب بھی بات اسی طرح ہوگی. حکم عام ہے اور شان نزول خاص ہے، جس طرح سے قرآن پاک کی اور آیتوں سب کا یہی حال ہے. واقعہ یہ ہوا، عقبہ ابن معیط سردار ہے ایک مکے کا، تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب کہیں سفر سے واپس آتا، تجارتی سفر سے، تو مکے کے لوگوں کی دعوت کیا کرتا. ظاہر ہے سب لوگوں کو تو نہیں، لیکن جو بھی وہاں اچھے نمایاں قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے ان کی وہ دعوت کیا کرتا تھا. تو ایک موقع پر آیا اور اس نے دعوت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدعو تھے. آپ پہنچے ان کے ہاں، اور اس کے بعد جب کھانا کھایا جانے لگا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا. تو عقبہ ابن معیط نے کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا کہ تمہارے یہاں کھانا، اب جو میں بیٹھ گیا ہوں، حالانکہ کھانے کے لیے بیٹھ چکے ہیں لیکن کھا نہیں رہے. فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا یہ کھانا جب تک کہ تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے، انہیں کلمہ نہ پڑھ لو. عقبہ ابن معیط جو ہیں وہ اس کے لیے بات بڑی بھاری ہوئی. اگر میں نہیں پڑھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے،
اور یہ عرب کے اس روایت کے برخلاف ہے کہ بلایا ہوا مہمان بغیر کھائے چلا جائے. اس پہ تو گردن اڑ جانا آسان ہے، لیکن مہمان کا اس طرح جانے دینا تو بڑی بھاری بات ہے. عقبہ ابن معیط نے یہی کیا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہی کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول. آپ نے کھانا کھا لیا. امیہ ابن خلف ایک اور سردار مکے کا، اس کو جو معلوم ہوا کہ عقبہ ابن معیط تم ہو گیا مسلمان، وہ جناب بگڑتا ہوا اور بکھرتا ہوا وہ آیا عقبہ کے پاس کہ شرم نہیں آتی کہ تم نے یہ حرکت کی. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کوئی سچے دل سے تھوڑی کی، وہ تو قصہ یہ تھا. اب کیا میں ان کو بغیر کھائے جانے دیتا؟ قریش کے ایک معزز گھرانے کا ایک فرد میرے یہاں آئے کھانے پر اور بغیر کھائے چلے جائے، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم واقعتاً مسلمان نہیں ہوئے؟ کہ ہرگز نہیں. انہوں نے کہا میں تو یقین نہیں کر سکتا جب تک تم اس کے برخلاف یہ نہ کرو کہ محمد کے پاس جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک کرنا ہو، تاکہ تب مجھے یقین آئے گا کہ تم نے اپنی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے، جو عربی روایت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کام کیا، مسلمان نہیں ہوئے. تمہارے دل میں اتنا ہی بغض ہے جتنے ہر ایک کافر، ہم لوگوں کے دل میں. کافر تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دلوں میں. تو عقبہ ابن معیط سے جس طرح کی دوستی تھی، اور یہیوں کو یہ کہ بھائی سردار سے ہی دبتا ہے کہ نہیں، بات غریب سے تھوڑی دبتا ہے. تو سردار سے دبا. اس نے کہا کہ ٹھیک. چنانچہ وہ ساتھ گئے اور اس نے یہ گستاخی کی. تو اس پر یہ گویوں کا یہ آیت نازل ہو رہی کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اس دن وہ کہے گا ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے، کاش میں پیغمبر کے ساتھ ہی اپنا راستہ بناتا اور کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. فلانے کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا. وہ دوستی عقبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ خاص نہیں، اس میں عموم رکھا، اسی لیے نام نہیں لیا گیا، فلان کا لفظ ہے، تاکہ ہر دور میں یہ بات رہے، یہ حقیقت جو ہے وہ پیش نظر رہے. معلوم ہوا کہ دنیا میں ہمیں دوستی کے واسطے بھی آزادی نہیں دی گئی ہے. دوستی ہمارے لیے وہی قابل اعتبار ہے کہ جو آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہو. اگر آخرت کے اعتبار سے وہ دوستی ہمارے لیے مضر ہے، وہ قابل ترک ہے، وہ باقی رکھے جانے والی دوستی نہیں ہے. کون سی دوستی ہونی چاہیے، کیسی دوستی ہونی چاہیے کہ جس پر ہم، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ طبیعت انسان کی ایسی بنی ہے کہ وہ حالات، اثرات اور ماحول اور اپنے جیسے انسانوں کا اثر قبول کرتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیکوں کی صحبت تم کو نیک بناتی، تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھے بن جائیں گے، بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے بنیں گے. حدیث میں جس کی مثال دی گئی کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ اگر آپ جائیں، نہ بھی پرفیوم خریدیں تو کم سے کم وہ خوشبوئیں تو دماغ میں مہک جائیں گی. تو یہ ایک اچھی صحبت کی مثال ہوئی. اور بری صحبت کی مثال جیسے لوہار کی دکان پہ چلے جائیں، جو بھٹی میں لوہے کو ڈال کر تپا کر وہ کچھ چھرے اور برچیاں اور تلواریں اور قینچیاں بنا رہا ہے، تو آپ کو اگر کچھ بھی اور نہیں تو چنگاری اڑ کر کے کپڑوں کو اگر نہ بھی جلا رہی ہے، اتنا تو پھر بھی ہے کہ وہ دھول جو بھٹی کے اندر سے اڑ کر آپ کے کپڑوں کو گندا کر دے گی. تو دو ہی طرح کی مجلسیں ہو سکتی ہیں، دو ہی طرح کی صحبتیں ہو سکتی ہیں، یہ اچھی یا بری. لیکن آدمی اچھی صحبت میں بیٹھے اور اچھائی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، طبیعت کے خلاف ہے. اسی طرح بری صحبتوں میں بیٹھے اور برائی کا اثر اس پر نہ پڑے، یہ عام فطرت کے خلاف ہے. فطرت یہی ہے کہ صحبتوں کا اس پر اثر پڑتا ہے. اس واسطے کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، حدیث میں اس سلسلے میں ایک تو ہدایت دی گئی ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ. ہر انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے،
لہذا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اور یخالل کا لفظ آیا دیکھیں یہاں کوئی، میں نے کہا کہ عربی کے الفاظ کا جواب نہیں ہے اصل میں اردو میں اس کے سوا کیا ترجمہ کروں کہ دوستی. اور آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی مشکل میں جان آ گئی ہے، اسلام اتنا سخت ہے. یہ ہمارے اپنے ترجمے کا قصور ہے. یخالل اور خلیل کا لفظ جو آیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں وہ دوستی کہ جس کا اثر دل کی گہرائیوں میں ہو. دل کے اندر جس کی محبت ہوتی ہے وہ ایک ہی آدھ دوست ہوتا ہے، اس کی ہر ادا اچھی معلوم ہوتی ہے. اسی واسطے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ خلیل اللہ. یعنی مطلب وہاں عقیدہ توحید اتنا مستحکم تھا کہ اس جگہ جو ہے وہ کوئی اور محبت وہاں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں ان کی محبت کا بھی علاج کر دیا گیا. پسری محبت جو ہے وہ ہو سکتی تھی جیسے ہر باپ کے دل میں ہوتی ہے، اس باپ کے دل میں بھی ہو. تو کہا گیا کہ اس کو تو کوسوں دور لے جا کر ایک وادی غیر ذی زرع میں ڈالیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بنے ہیں باپ اور بڑھاپے میں اولاد ملی تو محبت تو فطری ہے نا، محبت پسر. لیکن کیا ہوا؟ دو کام کرائے گئے. ایک تو یہ کہ لے جا کے ڈالو اس کو بیابان کے اندر، ایک تو یہ ہوا، اور دوسرے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. اس دل میں بس محبت تو ایک ہی کی رہے گی، دوسری محبت نہیں. حالانکہ بیٹے کی محبت باپ کے دل میں یہ تو ایک فطری ہے اور خود اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن میں نے کہا کہ وہ ان کے درجے ہی الگ ہیں، ان کا نظام ہی دوسرا ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اسی واسطے ان کو خلیل اللہ کہا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آزمائش دراصل اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ اس قلب ابراہیمی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے کہ نہیں. اسی کی آزمائش ہوئی اور اس آزمائش میں پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، بیٹے کو قربان کر دیا، بیوی کو لے جا کر بیابان میں چھوڑ دیا، اور کتنے کا سب کام کیے. یہ ثابت ہو گیا. اور اپنی جان کی بھی قربانی. اور جان کی قربانی کیسی کہ فرشتے آ کر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کریں. اس نے کہا کہ تم کیوں مدد کرو؟ تمہارے واسطے تو میں نے ساری محنت نہیں کی ہے. محنت جس کے واسطے محنت کی ہے وہ دیکھ رہا ہے. مجھے اس کے سوا کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم خود سے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. تو جن کے گویا یا ان کو ملا گویا خلیل اللہ کا خطاب. تو اب سمجھ میں آ گیا لفظ خلت کے معنی وہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے ظاہر ہے کہ ہم اردو میں کہاں سے لائیں اس کے لیے لفظ. تو وہ تو میرے ترجمے کا قصور ہو سکتا ہے کہ میں لفظ دوستی کہہ رہا ہوں، ورنہ محض دوستی کے لیے دوستی کے لفظ سے اس من یخالل کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. تو اس درجے کی دوستی جو ہے اس کو دھیان کر کے دیکھو کہ کس سے تم دوستی کر رہے ہو. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ حدیث میں یہ فرمایا گیا. تو اب ظاہر ہے کہ بھائی پھر یہ تو ہو گیا، مگر کس کو دوست بنائیں؟ آپ نے یہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو دوست بنائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے کو دوست بناؤ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ جس کا دیدار اللہ کی یاد دلا دے، جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے. اور اسی طرح سے من ذکرکم من زادکم مقالہ علما، من زادکم مقالہ علما، کہ جس کی گفتگو تمہارے علم کو بڑھائے. ومن ذکرکم صحبتہ بالآخرہ، یہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جن کی صحبت اور ہم نشینی تمہیں آخرت کی فکر جو ہے تم کو دلائے، جس کی نصیحتیں سے آخرت یاد آ جائے. تو معلوم ہوا کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے، جس سے بات کرنے سے علم بڑھے، اور جس کی مجلس میں بیٹھ کر نصیحتیں سننے سے آخرت کی فکر پیدا ہو. ایسے کو دوست بناؤ. ظاہر ہے کہ جب ایسا دوست ہوگا تو اثر پڑے گا نہیں پڑے گا طبیعت میں. ہمارے بزرگوں میں
ایک صاحب گزرے ہیں میاں جی امیر شاہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم نہیں تھے، لیکن اپنے دور کے جتنے مشہور علماء تھے جید، ان سب کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے برابر۔ میرے خیال سے ان کو زندگی کے شاید کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ سنا ہے کہ زمیندار تھے، کھانے کمانے کی تو کوئی فکر تھی نہیں، اپنا سارا وقت اس بزرگ کی خدمت میں، یہاں 2-4 دن ٹھہرے، یہاں سے اٹھے اس بزرگ کے یہاں، وہاں جا کے پڑاؤ ڈال دیا، وہاں سے اٹھے 3-4 دن کسی اور کے یہاں، ان بزرگوں کی صحبتوں میں رہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور مولانا طیب صاحب، ان دونوں نے 1-2 کتابیں لکھی ہیں اور اس میں امیر شاہ خان صاحب ہی کی روایت کو مستند سمجھا ہے بعض واقعات میں، حالانکہ عالم نہیں تھے۔ تو ان بزرگوں کا ان صاحب سے گویا ایسا عقیدت مندانہ تعلق تھا، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دوست نہ بنے مگر مومن، اور تمہارے دسترخوان کا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ یہ مطلب نہیں کہ فاسق فاجر کو کھلانا مت کھلانا، بھوکے مار دینا۔ حاصل یہ ہے کہ جو تمہارے دسترخوان پر آ کر کھانا کھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو تم سے قریب ہے، جس سے تم قریب ہو، وہی آ کر آئے گا گھروں میں اور دوستی کے مد میں کھانا کھائے گا۔ تو بمد دوستی کھانا کھانے والا تمہارے دسترخوان پر وہ ہونا چاہیے متقی۔ تمہارے دوست متقی ہوگا تو وہی تمہارے دسترخوان پر آئے گا اور کھائے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے، ہم نشینی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے، صحبتیں اچھے لوگوں کی حاصل ہونی چاہیے، وہی قیامت میں اور آخرت میں کام آئیں گی۔ برے لوگوں کی صحبت جب برے اثرات ڈالیں گی، آخر کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو وہاں اسی طرح چیخے گا ہر وہ شخص جس نے بروں کی صحبت اختیار کی اور اس کے نتیجے میں وہ خود برائی کا شکار ہوا، برائی میں مبتلا ہوا، وہ کہے گا کہ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہاں بھی لفظ خلیل ہے، جگری دوست نہ بناتا۔ تعلق تو رکھا جا سکتا ہے اس دنیا میں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے اس سے گمراہ کیا، بے راہ کیا۔ اس خاص واقعے کے اندر تو یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرما دی، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد امیہ بن خلف نے جا کر اسے گمراہ کر دیا۔ دنیا میں دونوں کو اس گستاخی کی معلوم کیا سزا ملی؟ پیغمبر کی شان میں گستاخی، اللہ اپنی شان میں گستاخی کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا، لیکن اپنے اولیاء، ان اولیاء میں چاہے انبیاء بھی ہوں، انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کو وہ اتنی دیر بھی برداشت نہیں کرتا کہ قیامت کا انتظار ہو، دنیا میں سزا دیتا ہے۔ امیہ بن خلف اور عقبہ بن معیط کو بدر کے میدان میں یہ کس طرح سے یہ وہاں مارے گئے سمجھ میں آیا؟ کوئی بہت بڑے بہادروں نے نہیں مارا، چند ایک نے پکڑ کے ان کو بدر کے اندر، جبکہ سرداران مکہ میں سے ہیں، تو ان کو وہاں سخت سزا ملی، اور قیامت میں جو کچھ سزا ملے گی وہ تو ہے ہی۔ بہرحال یہ کہ بے راہ کیا مجھ کو نصیحت سے بعد اس کے وہ مجھ تک آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور فرمایا بھائی شیطان کا تو کام یہی ہے۔ شیطان کب بھلا چاہتا ہے انسان کا؟ شیطان تو بس جب خوش ہوتا ہے انسان سے، جب وہ پورے طور پر رسوا ہو جائے، تب اب شیطان سمجھتا ہے کہ ہاں میرا کاروبار اب ٹھیک ہو گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو بس انسان کے واسطے ہے ہی رسوائی کا سامان۔ خذول، خذلان رسوائی کو کہتے ہیں۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، وہ دن کیا ہوگا؟ یا تو اس دن سے متعلق یا دنیا ہی میں کہیے۔ دنیا میں یہ ہوا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو بھی شکایت ہے ان لوگوں سے۔ تو یا تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقع قیامت میں ہوگا، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں دنیا میں ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس دعا کو یہاں نقل کیا گیا۔ کہا رسول نے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یوں ترجمہ کر لیجئے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور ہجر سے ہے،
جس کے معنی ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. تو اس کا معنی قرآن کو اب چھوڑا ہوا بنا لیا. لفظی ترجمہ تو یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دیا. جیسا کہ تفسیر قرطبی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، اور من قرأ القرآن کا لفظ آتا ہے، جس نے قرآن پڑھ لیا اور اس کے بعد اس نے اس کو تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ کر اس کو گھر کے اندر لٹکا دیا، فرمایا قیامت کے دن یہ اپنا حق مانگنے کے واسطے اللہ کے سامنے آئے گا کہ میرا حق دیا جائے کہ مجھ کو اس نے پڑھا اور اس کے بعد اس نے مجھ کو لپیٹ کر لٹکا دیا تھا. تو یہ معلوم ہوا کہ اصل چھوڑنا قرآن کا تو انہی کا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی طرف توجہ بھی نہیں کی، نہ اس کی باتوں کو مانا. اصل چھوڑنا تو وہ ہے، لیکن یہ بھی تو ایک درجے میں چھوڑنا ہے کہ پڑھنے کے بعد اور پھر اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں. ساری دنیا کی چیزیں ہم پڑھا کریں اور نہ پڑھیں تو قرآن نہ پڑھیں. ایک ایک چیز کو ہم جو ہے نیپکین سے صاف کر کر کے رکھیں، گرد نہ پڑے. قرآن پر اگر ایک ایک چھٹانک بھی گرد پڑ جائے تو ہم پہ کوئی اس کا اثر نہ پڑے. تو یہ بھی تو چھوڑنا ہے قرآن کا. اگر وہ یقیناً چھوڑنے میں فرق ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سزاؤں میں فرق ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات کسی بھی انسان کی پسندیدہ نہیں ہو سکتی کہ قرآن سے اس کا ربط اور قرآن پاک سے اس کا تعلق جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کرنی ہے. یوں کہیے کہ ان کی دعا کا جواب ہے کہ ہم نے ہر نبی کے اسی طرح سے دشمن بنائے ہیں، تو لہذا تمہارے بھی اگر دشمن ہیں دنیا میں تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ذات کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے. ہر نبی کے مجرم لوگ دشمن ہوئے ہیں، اور مجرم کون؟ جن کی تفصیل اب تک آئی ہے، جن کے ساتھ قیامت میں یہ کچھ ہوگا، یہ ہے وہ مجرم. ظاہر ہے کہ اگر ایسے دشمن بن جائیں تو ایسے کی دشمنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایسے ہی لوگ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں، سو ایسے ہی لوگ تمہارے بھی دشمن ہیں. مطلب یہ ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے مجرموں میں سے. اپنی طرف نسبت اس لیے نہیں کر دی کہ پر وہ بے قصور ہو جائیں، بلکہ یہ کہ نظام ہے اس کائنات کا. جیسے سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، اب کوئی کہنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ میاں نے سردی کیوں رکھی، ہم تو ٹھٹر جاتے ہیں. بھائی تمہارے سے پوچھ کے تھوڑی اللہ میاں نے موسم میں رکھیں گے. ظاہر بات ہے کہ جیسے نظام اس کا اللہ نے بنایا، اسی نظام کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کچھ مجرم ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں. اس کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لوگ اس میں بحثیں فضول کرتے ہیں کہ ذرا ہم کو سمجھا دیجئے. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ سورج کیسے بنا، ذرا وہ سمجھا دیجئے. اللہ کے وہ کام جو ہماری اس وقت آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر اس کی حقیقت ہم نہیں پا سکتے تو اللہ کا علم جو ہے جو ہمارے سامنے نہیں، ہم اس کو کہاں سے پا لیں گے؟ ہم اس کی حقیقت کو کیسے سمجھ لیں گے؟ اسی بات سے منع کیا گیا کہ تقدیر کے معاملات میں زیادہ الجھو مت، بس ایمان لے آؤ، اتنا ہی کافی ہے. جتنا سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کی نعمت. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور فرمایا کہ تیرا رب ہی کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے اعتبار سے. جو بے راہ ہیں ان کو ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور جو راہیاب ہو گئے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرمانا بھی اللہ کا کام ہے. دونوں کے اعتبار سے اللہ کافی ہیں. لہذا جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم اللہ کی طرف لو لگاؤ، ان مجرموں کی فکر چھوڑ دو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار معاشا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. पिछली आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को साबित किया गया और उनके नबी होने के ताल्लुक़ से जो एतराज़ करने वालों के अहमकाना एतराज़ थे उनको नकल किया गया और उन एतराज़ के मुहमल होने को और बेकार लग़्व होने को वाज़ेह किया गया।
جس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ نبی کے نبوت سے انکار کسی دلیل پر موقوف نہیں ہے، کسی دلیل پر اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ محض ضد اور عداوت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہاں اسی تعلق سے اسی طرح قرآن پاک کے تعلق سے بھی ان کی ایک بات کو نقل کیا جا رہا ہے اور پھر اس بات کا جواب دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہا کافروں نے، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیوں نہ اتار دیا گیا اس شخص پر قرآن بیکدم جملتاً واحدہ، ایک دم۔ تو اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے تو جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی اور ایک دم ان کو دے دی گئی پوری تورات، تو اسی طرح سے قرآن بھی پورا اتار دینا چاہیے۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ محمد سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام بھی کوئی ایسے اترا کرتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس طرح جو اتارا ہے اس کی وجہ بتلاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کے عرصے میں جو قرآن کا نزول ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ تاکہ ہم اس کو جما دیں اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو، تو دل کو ٹھہراؤ اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ ایک دم اگر قرآن نازل ہو جاتا تو وہ فائدے نہ حاصل ہوتے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں ہے۔ کیا؟ مثلا یاد کرنے کی آسانی۔ پورا قرآن ایک دم آ جائے اور کہا جائے کہ یاد رکھو، ظاہر ہے کہ وہ لکھی ہوئی چیز تو تھی نہیں، اس کا یاد کرنا مشکل، لکھی ہوئی چیز کا ایک دم یاد کرنا مشکل۔ تھوڑا تھوڑا سبق دیا جائے تو اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی چیز آئے تو اس پر پوری توجہ لگ جائے گی، اس کا سمجھنا آسان ہوگا۔ پوری کتاب جو ہے اس کا پڑھنا مشکل، اس کا یاد رکھنا مشکل، پھر اس کے معنی اور مطلب جو ہے ان سب کا سمجھنا مشکل۔ پوری توجہ پوری کتاب پر ایک دم پڑے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے سمجھنے میں دشواریاں ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اہم مسائل ایسے آئیں کہ جس پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے اتنی نہ دی جا سکے۔ اسی طرح سے اگر پورا قرآن بیکدم نازل ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ اس میں تمام احکام اور مسائل جو ہیں وہ سب ہوتے، چاہے ان سے سابقہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ لیکن جس وقت واقعہ پیش آئے اس وقت اگر اس سے متعلق حکم دیا جائے تو اس حکم کا سمجھنا جو ہے اس واقعے کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے اور دل نشین ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت واقعات پیش آئے کہ جن سے متعلق احکام آنے تھے، اس وقت احکام آئے تو پھر وہ ذہن میں پورے طور پر اترتے چلے گئے، میں اپنے دلائل کے، میں اپنے فوائد کے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوا۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ جو اعتراضات کو مشرکین کے تھے تو قرآن میں تو ان کو بھی نقل کیا گیا اور ان کا جواب بھی نقل کیا گیا۔ اگر قرآن اسی شکل اور صورت کے ساتھ پہلے آ جاتا تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اعتراض ابھی آیا نہیں، جواب اور اعتراض پہلے آ گیا۔ ایک یہ چوتھی بات تھی۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ مخالفین اور معاندین اور دشمنوں کی طرف سے جس طرح سے ستایا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو، ان کے لیے قرآن پاک میں جا اور بجا ہر جگہ جو ہے تسلی کے کلمات ہیں۔ تو تسلی اس وقت دی جاتی ہے جس وقت آدمی پریشان ہو۔ ابھی پریشانی سامنے نہیں آئی، پہلے سے تسلی دے دو، تو جب پریشانی ہوگی اس وقت قرآن کی ان آیتوں کو دیکھیں گے پیغمبر کہ کہاں میرے لیے پہلے تسلی آ چکی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی جیسی ضرورت سامنے آتی گئی اس قرآن کا نزول ہوا۔ یہ سارے گویا وجہ ہیں اور ان سب وجہوں کو نقل کیا گیا ہے، گویا سمیٹا گیا ہے اس ایک لفظ میں، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے جما دیں۔ تو یہ سارے فائدے اسی ایک لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔ جماؤ اسی صورت میں ہوگا کہ یاد ہو گیا،
जमाओ इसी सूरत में हो गया कि माना और मतलब समझ में आ गए। जमाओ इसी सूरत में होगा कि जिस वक्त परेशानी सामने आई उस वक्त वो आयत नाजिल हुई कि मेरे रब का मुझसे ताल्लुक है, जो परेशानियों से मुझको दो चार होना पड़ रहा है मेरा रब मुझसे गाफिल नहीं है, मेरा रब ने मुझ पर तवज्जो फरमाई है और मुझे तसल्ली दे रहे हैं, उस वक्त ज्यादा इत्मीनान होता है। इन सारी चीजों से दिल को जमाव हो रहा है। तो ये सारे पहलू कुरान के गोया मुख्तलिफ औकात में नुज़ूल के इस एक लफ्ज के अंदर आ गए। वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने उसको उतारा है ठहरा ठहरा कर। तरतील कहते हैं किसी चीज को ठहरा ठहरा कर करना। इसी वास्ते कुरान पाक को भी ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म मिला।